ایک قرآن واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس میں یہودیوں کے بندر بن جانے کا ذکر ہے۔ موجودہ ملک اردن میں ایک شہر ہے عقبہ، اس کے ساتھ ریڈ سی، اس کے کنارے میں ایک شہر ایلا ہے۔ بنی اسرائیل آباد تھے وہاں پر۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اصحاب سبت یعنی ہفتے کے دن والے کہا۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن سیٹرڈے کو شکار نہیں کرنا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، بس اس دن کو عبادت کے لیے خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش کا ارادہ کیا۔ وہ کیسے کہ ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں زیادہ ظاہر ہونے لگی اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتی۔ اب ان لوگوں نے اپنے خیال میں ہفتے والے دن کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے ایک ہیلا کیا، وہ یہ کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سارے گڑھے کھودے، ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ کے قید ہو جاتی۔ اتوار کو انہوں نکالتے، کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے، ہم تو اتوار کو نکالتے ہیں۔ 40 سال یا 70 سال ان کا یہ عمل رہا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے بستی میں رہنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ 1/3 وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے۔ 1/3 یعنی 1/3 ایسے افراد تھے جو خاموش رہتے، دوسروں کو منع نہ کرتے اور منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے، انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور 1/3 یعنی 1/3 وہ خطا کار لوگ تھے، وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، مچھلی کھائی اور بیچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس کام سے منع کیا اور فرمایا کہ ہفتے کے دن جو تم مچھلیوں کو قید کر لے تو یہی تو شکار ہے، اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس نافرمانی سے، گناہ سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے لوگوں نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے اور خطا کاروں کا دروازہ الگ ہو گیا۔ جب وہ لوگ اپنے کام سے باز نہ آئے تو حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی نے ان خطا کاروں پر لعنت کی۔ اس لعنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے، رب جبار و قہار نے ان لوگوں کو عذاب میں گرفتار کیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز جو ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی اپنے علاقے سے باہر نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ شراب کے نشے مدہوش ہوں گے۔ جب انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 166، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 میں اس عذاب سے اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے والوں کو بچا لیا اور مجرموں کو ہلاک کیا۔ اس کا بیان ہے۔ کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق وہ یہودی جو بندر بنے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی اور بچ جانے والوں کی تعداد 12,000۔ یہ بندر بن جانے والے عقل و حواس تو ان کو باقی رہی مگر بولنے کی قوت سلب کر لی گئی۔ ان کے بدنوں سے بدبو نکلتی تھی۔ اپنے حال پر روتے روتے 3 دن میں یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر وہی لوگ ہیں، وہی جو مسخ شدہ قوم ہے؟ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ پاک نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیا سیکھیں؟ ہم کیا سوچیں کہ شہر ایلا والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شرعی احکام کو باطل کیا، حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی حیلے کا سہارا لیا۔ تو آج کل بھی بے وقوف پائے جاتے ہیں جو سود کو نفع کا نام دیتے ہیں، جو بے پردگی کو آزادی کا نام دیتے ہیں، جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، ڈانس کو آرٹ کا نام دیتے ہیں، شراب کا کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں، فروغ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام حیلے ہیں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے ہمیں بتا دیا، فرمایا جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا، کہ تم اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ اسلامی احکام کو باطل کرنے کے لیے جس کی مثالیں پہلے دی گئی، ہیلا کرنا حرام، اور حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا یہ جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو بہرحال جب بھی شرعی ہیلا کرنا ہو تو مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر کرنا چاہیے، از خود نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ آمین آمین آمین۔